تو فرح یوسف بننے کا سفر کیسا تھا اور اس کے بعد فرح اقرار تک کی جرنی کیسی رہی؟ محنت والی چیز میں نے اپنی والدہ سے لی. لڑکی انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی تو اس کا دماغ خراب ہو جائے گا. بالکل نہیں. میرے خاندان میں جتنی خواتین ہیں وہ پڑھی لکھی ہیں, بہت انڈیپینڈنٹ ہیں. آپ کسی مین اسٹریم چینل پہ نہیں دکھ رہی. زندگی کے اور پہلو بھی ہیں, وہ بھی آپ نے جینا ہے. وہ دوسری بیوی یا تیسری بیوی, کیونکہ ہمارے اسلام میں تو 4 جائز ہے. سپورٹ کیا جاتا ہے, بیک اپ کیا جاتا ہے, ہاں ویلیوز بتا دی جاتی ہیں, آپ اس کے مطابق پھر اپنی زندگی کو آگے گزاریں. تو فرح, آپ نے لوگ فرح یوسف کو جانتے ہیں, پھر فرح اقرار بنی, تو فرح یوسف بننے کا سفر کیسا تھا اور اس کے بعد فرح اقرار تک کی جرنی کیسی رہی؟ جو میرے حلقہ احباب کے لوگ ہیں یا میڈیا میں جو پرانا جانتے ہیں وہ آج بھی مجھے فرح یوسف کے نام سے بلاتے ہیں, کیونکہ فونز میں ان کے نام بھی یہی سیو ہے. جو میں نے شادی کے بعد والا نام تھا بہت بعد میں آ کے چینج کیا. وہ بھی بہت سے لوگ کہتے تھے کرنا چاہیے, ہماری سوسائٹی ایسی ہے, اور بہت سے لوگ یہ پوچھتے تھے کہ اچھا آپ کی اقرار الحسن سے شادی ہوئی. پھر میں نے کہا اب نام چینج کر دو تاکہ بار بار سوالوں کے جواب نہ دینے پڑیں. تو دونوں نام ہی میرے ہیں. اور جہاں تک جرنی کی آپ نے بات کی, تو میں نے یہ سیکھ لیا تھا بہت چھوٹی عمر سے کہ آپ کو خود زندگی میں محنت کرنی ہے, آگے بڑھنا ہے, کسی پہ ڈپینڈ نہیں کرنا. اور اس میں بہت زیادہ جو انسپریشن آپ کہہ سکتے ہیں وہ میری والدہ کی تھی, کیونکہ گھر پہ جب بچے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہی سیکھتے ہیں. تو میں نے اپنی والدہ کو انتھک محنت کرتے ہوئے دیکھا اور رزق حلال کما کے بچوں کو پالتے ہوئے دیکھا. تو وہ چیز, محنت والی چیز میں نے اپنی والدہ سے لی. اور میں آج بھی یقین رکھتی ہوں کہ ایک عورت کو ہمارے یہاں اس طرح انڈیویجولی آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیا جانا چاہیے, کیونکہ اس کی کیپیسٹی بہت ہے, کریٹیو بھی ہے, محنتی بھی بہت زیادہ ہے. انسیکیور ہو جاتے ہیں لوگ اگر ایک لڑکی, ایک عورت 4 بندوں میں کام کر رہی ہے اور وہ ایکسٹرا ایفرٹ کر رہی ہے, کیونکہ پتہ ہے عورتوں کو, خواتین کو اپنی جگہ بنانے کے لیے ایکسٹرا محنت کرنی پڑتی ہے, بہت ساری لیگیشنز لگ جاتے ہیں, اچھا یہ کیا کر لے گی, یہ تو لڑکی ہے. تو کیوں بندے انسیکیور ہو جاتے ہیں؟ آپ تو میل فگر ہو. ان کو شاید یہ لگ رہا ہو کہ جب یہ ہم سے آگے بڑھ جائے, ایون آرگنائزیشنس کے اندر بھی, کچھ گھروں میں بھی میں نے دیکھا کہ لوگ ایسا سوچنے لگ جاتے, تو انہیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے گی, یا ہمیں کچھ نہیں سمجھے گی, یا اس سسٹم سے نکل جائے گی. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. میں جتنی خواتین کو دیکھتی ہوں جو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہیں, انہوں نے اپنے گھر کو ہی سپورٹ کیا ہے, انہوں نے اگر کولیگس بھی ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر چلی ہیں. تو ایک انڈیپینڈنٹ عورت انسیکیورٹی نہیں ہے بلکہ مضبوطی ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ برابر کے حقوق نہیں دیتے سوائے چند چیزوں کو چھوڑ کے. اس میں کچھ جگہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو فوقیت دی ہے, کچھ جگہ خاتون کو دی ہے, تو وہ بیلنس ہو جاتا ہے. اگر اللہ نے یہ بیلنس نہ رکھا ہوتا تو پھر ہم سمجھ سکتے تھے کہ شاید کوئی وہ رشتوں کا نا ہے, آپ جس رول میں جائیں گے, جس رشتے میں جائیں گے, وہاں پہ پھر دوسری سائڈ کا ایک ڈفرینٹ رول ہے. بالکل. اچھا, میرا ایک اور سوال ہے آپ کی بات سے, مجھے ایک بات آئی کہ ہمارے ہاں ایک, میں تو مت کہوں گی بس میں خود ورکنگ ہوں, ایک عرصے سے کام کر رہی ہوں, سیلف میڈ ہوں. ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ اچھا لڑکی 4 دن کام کر لے گی, اپنا پیسہ کمانے لگی, انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی, تو اس کا دماغ خراب ہو جائے گا. یہ ایک بندے کو بندہ نہیں سمجھتی. تو آپ کے ساتھ کبھی آپ کی فیملی میں کوئی ایسی چیز آئی کہ اچھا فرح تو اب ٹی وی پہ آ گئی, اب یہ سیلیبریٹی بن گئی, تو آپ کو ایسے کوئی جملے سننے کو ملے سوسائٹی سے, دوستوں سے, نہیں, خاندان سے؟ بالکل نہیں. میرے خاندان میں جتنی خواتین ہیں وہ پڑھی لکھی ہیں, بہت انڈیپینڈنٹ ہیں, کام کرنے والی ہیں. جیسے میں نے اپنی والدہ کا ذکر کیا, پھر میری خالہ جان تھی, وہ ویٹنری ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں کام کرتی تھیں, اور میری 3 پھپھو ہیں وہ بھی پڑھی لکھی ہیں, ایک کالج سے ایسوسیٹڈ رہیں, 2 اسکولز میں پڑھاتی رہیں. تو ہمارے ہاں خواتین کی تعلیم پر خاص توجہ دی جاتی ہے. حالانکہ اگر میں اپنے ددیال کا بیک گراؤنڈ بتاؤں تو وہ گاؤں سے بلانگ کرتے تھے, وہاں سے اٹھ کے انہوں نے پڑھا لکھا. تو اس میں میں دادا جان اور دادی جان کو کریڈٹ دوں گی. تو ہمارے یہاں بڑا سپورٹ کیا جاتا ہے, بیک اپ کیا جاتا ہے. ہاں ویلیوز بتا دی جاتی ہیں, آپ اس کے مطابق پھر اپنی زندگی کو آگے گزاریں. مجھے یہ سننے کو قطعاً نہیں ملا, بلکہ جہاں میں نے اچھا کیا میری تعریف ہی کی گئی, اور ہمیشہ خوشی کا اظہار گھر والوں کی طرف سے. سوسائٹی تو آپ کو کسی حال میں نہیں چھوڑتی نا, اس پر تو کیا ہی ہم بات کریں. فرح نے اپنے کریئر کا سٹارٹ ایز اے ماڈل کیا, یہ بات شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں. وہ کیا تھا, پھر وہ شوق تھا, وہ ایک ٹیمپٹیشن تھی میڈیا انڈسٹری کی, اور پھر کیسے سٹارٹ لیا, کہاں سے بریک ملا, اور کیسا ایکسپیرینس رہا؟ ماڈلنگ سے آغاز نہیں کیا تھا, کچھ جیسے شوق میں فوٹو شوٹ کراتے نا, تو وہ ہوئے تھے, تو اس کو شاید ہمارے ہاں ماڈلنگ سے تعبیر کیا جاتا ہے. پھر ایک انسیڈنٹ ایسا ہوا کہ میں نے بتایا نا بہت کم عمری سے میں نے کام کرنا شروع کر دیا, تو
ایک کمرشل تھا جس میں میں ایز ایسوسیٹ پروڈیوسر کام کر رہی تھی. اے پیز جو ہوتے ہیں, تو وہ وہاں پر جن ماڈل نے کام کرنا تھا وہ ٹوتھ پیسٹ کا ایڈ تھا, وہ عین وقت پہ غائب ہو گئی. تو جو پروڈیوسر تھے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کی جگہ آ جائیں. تو میں نے کہا مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں, کیا کرنا ہے. کہتے ہیں ہم اسٹوری بورڈ کے مطابق آپ کو بتا دیں گے اور آپ کر لیجیے گا. تو وہ جو میل ماڈل تھا وہ بھی میرا بڑا اچھا دوست تھا, تو وہ اس طرح سے وہ چیز ہو گئی. تو باقاعدہ اس طرح شروع نہیں کیا, وہ اسٹوڈنٹ لائف تھی, کافی ساری چیزیں کی, لیکن جو کریئر کا آغاز میرا ہوا تھا وہ میں نے لائیو ٹرانسمیشن کے ذریعے سے کیا تھا پاکستان ٹیلی ویژن سے. وہ ایک بڑا مزیدار ایکسپیرینس تھا. اچھا, آپ نے میڈیا ہاؤسز میں جب کام کر رہی تھی ڈفرینٹ جگہوں پہ کام کیا, لاہور میں بھی کیا, کراچی میں بھی کیا, اور اسی سے آپ کی پرسنل فیملی لائف بھی پھر جڑ گئی. آپ کی اقرار سے ملاقات بھی تھرو کریئر ہوئی. سو کب ملاقات ہوئی آپ کی اور کس جگہ پہ؟ ARY میں کام کرتی تھی. 2010 کی بات ہے, جب لاہور سے میں کراچی گئی تو ہم ایک ساتھ خبریں پڑھا کرتے تھے. تو وہ ملاقات تھی, اور ایسی ڈیسک ہوتا تھا اس پہ ہم بیٹھ کے خبریں پڑھا کرتے تھے. تو چونکہ وہ سینئر بھی تھے کام کے لحاظ سے, تو ان کی بڑی رسپیکٹ تھی, اور ہم آپس میں کوئی بہت زیادہ بات چیت بھی نہیں کرتے تھے, کام کے حوالے سے بات کرتے تھے, اور کافی مہینوں تک ہمارا ایسے ہی انٹریکشن رہا. اور پھر کچھ عرصے کے بعد تھوڑی بات چیت شروع ہوئی, اور وہ چونکہ میں لاہور سے کراچی گئی تھی تو آپ کو پتہ ہے ایک بڑا میجر شفٹ آتا ہے. کراچی ایک بالکل ڈفرینٹ سا شہر ہے, کراچی والوں کے لیے پنجاب والے. تو وہ ہوا. پھر جب اقرار کی طرف سے پرپوزل آیا تو شروع میں رضامندی نہیں تھی. پھر انہوں نے والد صاحب سے بھی بات کی, پھر والد صاحب مانے, پھر باقی فیملی والوں کو تھوڑا سا کنونس کیا. اس کے بعد 2012 میں میری شادی ہو گئی, اور بس اس کے بعد اللہ کا کرم ہے. آپ نے سوچا تھا آپ سیکنڈ وائف بنیں گی؟ میں نے تو وائف بننے کا نہیں سوچا تھا. اچھا, کیسا ایکسپیرینس ہے, مطلب وائف بن کے لائف کیسی ہے اور وائف بننے سے پہلے لائف کیسی تھی؟ اچھا, میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں عائشہ وہ کم ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں جو ہوتا ہے نا کہ ایک آپ کا باپ ہوتا ہے, بھائی ہوتا ہے, ہسبینڈ ہوتا ہے, وہ بعض اوقات چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں, آپ کو فریڈم نہیں ملتی ہے. میں بہت لکی ہوں کہ مجھے ہر طرف سے سپورٹ ملی. میرے والد صاحب نے سب سے زیادہ سپورٹ کیا کہ میں ٹیلی ویژن پر کام کرنا چاہتی ہوں, اور ایک دیہاتی بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہوئے. پھر میرا بھائی ہے چھوٹا, وہ تو بہت خوش ہوتا ہے یہ سب کو دیکھ کے, وہ چھوٹا ہے. پھر اقرار نے آج تک کبھی میرا کوئی بھی ڈیسیجن ہو چینل جوائن کرنے کا, چھوڑنے کا, کوئی بزنس ایکسپیریمنٹ کرنے کا, کچھ بھی انہوں نے کبھی نہیں روکا. تو دیکھیں یہ آپ کا کانفیڈنس ہوتا ہے اپنے گھر کی خاتون کے اوپر, جس سے اس کو آگے جانے میں آسانی ہوتی ہے. تو میں اس بارے میں بڑی بلیسڈ ہوں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. وہ کہتے ہیں نا ہمارے ہاں کچھ چیزوں میں بیچارے مرد, میں بیچارے ہی کہوں گی کہ وہاں کریڈٹ نہیں ملتا ان کو جہاں ملنا چاہیے, چاہے وہ آپ کا باپ ہے, بھائی ہے, آپ کا پارٹنر ہے. کہتے ہیں جی ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہے. تو بھائی عورت کی کامیابی کے پیچھے کون ہے؟ ایسا ہے, اور آئی بلیو کہ آپ کسی بھی خاتون کی کامیابی کے پیچھے ڈیفینیٹلی ایک مرد ہوتا ہے. وہ آپ کا بھائی ہو سکتا ہے, آپ کا باپ ہو سکتا ہے, آپ کا پارٹنر ہو سکتا ہے. اور اگر یہ آپ کے پاس بیک اپ سپورٹ نہیں ہے, یو ول ناٹ سپورٹ, یو ول ناٹ ورک. ہم نہیں گرو کر سکتے, کیونکہ وہ جو ایک مورل سپورٹ ہے نا وہ ہمیں دنیا سے لڑنے کی ہمت دیتی ہے. ہاں تو کر, میں تیرے ساتھ ہوں. ہاں, یہ والی یہ ہونا چاہیے. آپ اپنی بچیوں کو, بیٹیوں کو, بیگمات, ان کو سپورٹ دیں, پھر دیکھیں کیا کیا کرتی ہیں وہ. ویری نائس. اقرار ہسبینڈ کیسے ہیں؟ اچھے ہسبینڈ ہیں, کیونکہ انہوں نے ٹپکل ہسبینڈ کی طرح سے کبھی نہیں پوچھا مجھے دوستوں سے ملنے جانا ہے, دوستوں کے میری طرف آنا ہے, کہ مجھے گھومنے جانا ہے, کوئی میرا نیا کام کرنے کو جی چاہ رہا ہے, وہ کہتے ہیں بالکل کر لو. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں میں ان سے پوچھتی بھی ہوں جس پہ وہ گائیڈ بھی کر دیتے ہیں. پھر میں کہتی ہوں اچھا کروں نہیں کروں, کہتے ہیں مرضی ہے, تمہاری اپنی مرضی ہے. تو بعض اوقات وہ کر کے اچھا ایکسپیرینس حاصل ہو جاتا ہے, بعض اوقات وہ چیز ٹھیک سے چل بھی نہیں پاتی. تو میں نے خود بھی بڑا لرن کیا, تو مکمل ان کی طرف سے آزادی ہے, کبھی کوئی اس طرح کی چیز, کوئی اعتراض نہیں اٹھایا. زبردست. اچھا, ابھی آپ کسی مین اسٹریم چینل پہ نہیں دکھ رہی, تو یہ آپ کا اپنا ڈیسیژن تھا یا یہ آپ کو اقرار کی طرف سے منع کیا گیا کہ یہ کرنا ہے یا اب چینل نہیں کرنا؟ اس کی کیا وجہ, کیوں نہیں ہمیں نظر آ رہی؟ اقرار نے تو کبھی میرے کسی بھی ڈیسیژن کو نہیں کہا کہ اچھا یہ ایسے نہیں کرو, ایسے نہیں کرو. وہ پروفیشنل میری چیزوں کے اوپر کبھی ایک تو روک ٹوک بھی نہیں لگاتے, اور دوسرا اگر میں نے ڈیسائیڈ کر لیا یہ کرنا ہے تو اس سے منع بھی نہیں کرتے. چینلز کا ایسا ہوا کہ 2021 میں جب ہم لاہور واپس آئے تو سما کی مینجمنٹ چینج ہو چکی تھی. جو پرانی مینجمنٹ تھی اس سے بدل کے علیم خان صاحب نے چینل لے لیا تھا. تو کچھ جو پروگرامز بند ہوئے ان میں میرا پروگرام بھی تھا. ہماری پوری ٹیم کو
خیر بات کہہ دیا گیا چینل کی طرف سے. اور پھر بعد میں کچھ جگہ سے آفرز بھی آئیں, لیکن اب میں روڈ شو کرنا نہیں چاہ رہی تھی جن چینلز کی طرف سے آفر آئیں. اور پھر انڈور شو جو تھا اس کے لیے پیسے بہت کم دیے جا رہے تھے, تو وہ بھی مجھے سوٹیبل نہیں لگا, کیونکہ آپ ایک سرٹن ٹائم کے بعد آپ ایک اس اسٹیج پہ آتے ہیں کہ اچھا اب اتنا تو ہونا, پھر حالات و واقعات جیسے ہو گئے ہیں. تو پھر میں نے سوچا کہ اپنا کام ہی کرنا چاہیے. ابھی بھی آفرز آتی ہیں, کیا پتہ کبھی کوئی اچھی ایسی آفر آ جائے جہاں پہ آپ کو آزادی صحافت ہو, آزادی اظہار رائے ہو, وہ صرف ہمیں سوشل میڈیا پہ مل سکتی ہے. وہ میں کر رہی ہوں, اور اگر اچھی آفر ہوگی تو میں ضرور کام کروں گی, ورنہ جیسا میں اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے سے کر رہی ہوں اس کو جاری رکھوں گی. فرح, ایک اور سوال, ہمارے ہاں لڑکی کے لیے شادی بہت بڑا پریشر ہے. آپ کسی بھی لیول پہ ہیں, آپ چاہے جاب کر رہے ہو, مڈل کلاس ہے, ایلیٹ کلاس ہے, لوور مڈل ہیں, لڑکی کے لیے شادی ایک تھریٹ بھی ہے ہمارے ہاں, پریشر بھی ہے اور کرنی بھی ہے, ایک ہمارا فیملی کلچر بھی ہے. تو کیا سمجھتی ہیں کہ کسی بھی لڑکی کی لائف میں جب وہ ایک شادی والا اسٹیج آتی ہے تو اس پرپوزل کے لیے جو رشتہ آ رہا ہے وہ دوسری بیوی یا تیسری بیوی, کیونکہ ہمارے اسلام میں تو 4 جائز ہیں, ٹھیک ہے, اور بیلنس کے ساتھ تو سب مینیجیبل ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایسی آپشنس کو لڑکی کو اس پوائنٹ پہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں, شادی جو ہے نا اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے. یہاں تو جب سے بچی بڑے ہونے لگتی ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اگلے گھر جانا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہماری سوسائٹی کی ایک ریالٹی ہے, اور ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ آپ ایک جائز رشتے میں بن جائیں, لیکن زندگی کا سب کچھ صرف شادی نہیں ہے کہ آپ پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ آپ نے شادی کرنی ہے. تو میں بچیوں کو, میں دیکھنے والوں کو کہنا چاہوں گی کہ آپ یہ ضرور بتائیں کہ زندگی کے اور پہلو بھی ہیں, وہ بھی آپ نے جینا ہے. جہاں تک یہ سوال آپ نے کیا کہ شادی کرنی چاہیے, بعضوں کا جب آپ پہلی شادی کر رہے ہیں, یعنی لڑکی کسی غیر شادی شدہ مرد سے بھی شادی کریے, اس میں بھی آپ نہیں کہہ سکتے سکسیزفل ہے. ہاں, پھر جو ایسا مرد ہو جس کی آلریڈی شادی ہوئی ہو, وہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے. وہ لڑکیاں, وہ خواتین جو سیکنڈ وائف کے طور پہ جی رہی ہیں, بہت سے مجھے ان باکس بھی کرتی ہیں, اپنے مسائل ڈسکس بھی کرتی ہیں, ان کی سنی نہیں جاتی ہے. پھر ہمارے معاشرے کا ٹیبو ہے کہ ان کو کچھ بھی زندگی میں ان کے ساتھ اچھا ہو جائے, یا وہ کتنے بھی اچھے ہوں, یہ ایک ٹیبو بن کے رہ گیا, ان پہ ایک سٹیمپ لگ جاتی ہے, اس کو برا سمجھا جاتا ہے. تو اس میں ہمیں ذرا اپنی نالج بڑھانے کی ضرورت ہے, پھر سرکمسٹانسز کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کسی کی بڑی پرسنل چوائس ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ شادی 2 لوگوں کا ایک ریلیشن ہے, اگر برا ہو سکتا ہے تو وہ کسی کی پہلی بیوی بن کے بھی آپ کی زندگی عذاب ہو سکتی ہے. اس کے لیے دوسری بیوی بننا ضروری نہیں ہے, تیسری بننا ضروری نہیں ہے. اس میں کس حد تک رول ڈپینڈ کرتا ہے, مجھے لگتا ہے یہ ٹوٹلی ڈپینڈ کرتا ہے اس انسان پہ جس کے ساتھ آپ نے رہنا ہے. ایسا ہی ہے, اس میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. بلکہ اس کو تھوڑا سا ریفریز کریں گے, دوسری تیسری نہیں, انسان کو, لڑکی کو شادی کرنے کے لیے لڑکی میں کیا کوالٹیز دیکھنی چاہیے؟ دیکھیں, ہمیں نا ڈفرینسز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں جب شادی ہوتی ہے تو عورت چاہتی ہے مرد کو میں اپنے مطابق ڈھال لوں, اور مرد چاہتا ہے عورت میرے مطابق بن جائے. اگر آپ دونوں کو ایز ڈفرینٹ انڈیویجولس ٹریٹ کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ایسا ہی ہے, یہ ایسی ہی ہے, زندگی بہت خوبصورت گزرے گی. ایک دوسرے کی چیزیں ایک دوسرے کے اوپر مت تھوپیے. پھر توقعات بہت زیادہ نہیں لگانی چاہیے. وہ تو مجھے لگتا ہے ویسے آپ کو کسی بھی رشتے میں نہیں رکھنی چاہیے, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ اگر آپ کسی کو امتحان میں ڈالنے کی کوشش کریں گے, اچھا میں ٹیسٹ کرتا ہوں یا کرتی ہوں, اس کو مجھ سے کتنا پیار ہے, شاید اس وقت میں وہ چیز نہ کر سکے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ سے سنسیئر نہیں ہے یا پیار نہیں کرتا. اپنی سائڈ سے آپ اپنے فرائض پورے کرتے چلے جائیں. اگلا اپنے حقوق و فرائض پورے کرتا ہے, اس کو کوشش کرنی چاہیے. اگر نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہو جائے گی. اتنا زیادہ چیزوں کو بہت ڈیپ جا کے مت دیکھیں, تھوڑا ایزی گزاریں, لائف کو آسان ہو جائے گی. اچھا, آپ جب آپ کی شادی ہوئی, آپ ورکنگ تھی؟ جی. آپ ماشاء اللہ انڈیپینڈنٹ تھی فائنینشلی بھی, اور شادی کے بعد بھی آپ نے کام کیا. جی. تو کبھی آپ سے ڈیمانڈ کی گئی اقرار کی طرف سے کہ اچھا تم بھی کما رہی ہو اور فائنینشلی گھر میں سپورٹ تمہارا بھی ہونا چاہیے؟ یہ سوال میں اس لیے کر رہی ہوں کہ آج کل ایسا بہت ہو رہا ہے کہ ورکنگ لیڈیز جب شادی کرنے والی سائڈ پہ جاتی ہیں تو وہاں پہ باقاعدہ ڈیمانڈ آتی ہے. اچھا, لڑکی میں کیا ہے, کیا کوالٹیز ہے, وہ انٹرسٹ نہیں ہے. لڑکی کی انکم میں انٹرسٹ ہے, اس کی سیونگز میں انٹرسٹ ہے, اس کی پراپرٹیز میں انٹرسٹ ہے. تو ڈو یو تھنک کہ ایسی شادیوں کو کنسیڈر کرنا چاہیے, ایسے پرپوزلس کو بھی؟
اچھا ہماری تو کوئی ایسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز وہ نہیں تھی, بلکہ مجھے تو پیسے مانگنا پہلے والدین سے بھی نہیں, اپنے شوہر سے بھی اچھا نہیں لگتا. ہاں جہاں پر ضرورت ہے تو وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں, میں بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوں. وہ تو رسپانسبلٹی ہے نا, ایز بینگ ہسبینڈ ان کی کچھ رسپانسبلٹیز ہوں گی اور وہ نبھا رہے ہیں پوری طرح سے. بالکل پوری طرح سے نبھا رہے ہیں. اور جب میں جاب کرتی تھی تو میری کبھی ایسے نہیں ہوتی تھی مجھے یہ پیسے دے دیں, یہ کرنا ہے, آپ کو بھی کرنا ہے, نہیں. اور جب مجھے ضرورت ہے تو میں ان سے لے لیتی ہوں, جب ضرورت نہیں ہے تو میں کبھی ڈیمانڈ نہیں کرتی. دیکھیے گھر چلانا اور آج کل کے دور میں گھر چلانا کسی ایک شخص کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم سارا برڈن کسی ایک شخص کے اوپر ڈال دیں. اور یہ میرا جو آئیڈیا آف لائف ہے یا یہ سوچ ہے, یہ میں سب خواتین کو بھی کہتی ہوں کہ دیکھیں مرد بھی محنت کر رہا ہے, اگر آپ کے پاس وقت ہے اور آپ کے لیے آسانی ہے تو آپ بھی کیجیے. ویسٹ کا پیٹرن آپ دیکھیے, وہ خوشحال اس لیے ہوتے ہیں, وہ تو میوچولی کر رہے ہیں نا. بٹ اگر اس سچویشن میں مائی کوسچن از کہ فورسفلی کیا جا رہا ہے, یا مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر لڑکی کام کر رہی ہے اور وہ ارن کر رہی ہے تو آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی اس پہ؟ نہیں, وہ تو پھر دیکھیں ہماری سوسائٹی کے مطابق, ہمارے ماحول کے مطابق کچھ سرٹن ذمہ داریاں مرد کی ہیں جو اسے پوری کرنی چاہیے, اور کچھ ذمہ داریاں خاتون کی ہیں جو اس کو پوری کرنی چاہیے. جہاں پر اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے خرابی پیدا ہو جائے گی, چاہے وہ فائنینشلی کیوں نہ ہو. ہاں رشتہ کرتے وقت یہ سوچ لینا کہ اچھا یہ کماتی ہے تو اب یہی کرتی رہے گی, یہ سوچ بھی غلط ہے. اور یہ سوچ بھی غلط ہے کہ آدمی اچھا کما رہا ہے تو پورا اس کو نا گدھا بنا لو, اسی کے اوپر پورا بوجھ. مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ شادی کا مطلب ہم ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں ایکویلٹی کی, بٹ آپ نے شروع میں کہا نا کہ کچھ چیزوں میں عورتوں کو کچھ زیادہ رائٹس ہیں, کچھ چیزوں میں چاہ کے بھی مرد کا ایک رتبہ اوپر ہی ہے, اور وہ شادی ہے. ٹھیک ہے, آپ چاہے منسٹر بھی کہیں جا کے لگ جائیں, کسی بھی لیول پہ چلے جائیں, بٹ آپ ایک جب شادی میں آئیں گے تو مرد کا لیول اوپر ہے. اور وہ کیوں ہے؟ شاید وہ اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس گھر کو ٹیک کیئر کرنے کے لیے رسپانسبلٹی دی ہے, سربراہ کا درجہ. تو وہ سربراہ اسی لیے ہے کہ وہ اس کو شیلٹر کر رہا ہے, اس کو ہر طرح سے اس کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے جائز. بالکل. تو ٹھیک ہے, اس لیے برابر, ورنہ تو ایک جیسے انسان ہے, 2 ہاتھ 2 کان 2 آنکھیں سب کے برابر ہیں. بالکل. اور میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر کہ ہمارے ہاں کچھ خواتین کہتی ہیں برابری کے حقوق. برابری کے نہیں, ایک عورت کے ناطے آپ کے حقوق کچھ الگ ہیں, آپ ان حقوق کی بات کیجئے, وہ برابری سے کہیں بڑھ کر ہیں. اب آپ دیکھیے نا, ہم بس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی آپ کو اٹھ کر اپنی سیٹ پر جگہ دے دیتا ہے, کوئی مرد کوئی بچہ, تو وہ ایک عورت کے طور پر ہماری سوسائٹی کی خوبصورتی ہے. آپ لائن میں لگے ہیں, کوئی مرد اپنی جگہ چھوڑ کے آپ کو آگے آنے دیتا ہے, آپ کے بھاری بیگز اٹھا کے بس میں ٹرین میں اوپر رکھ دیتا ہے, یہ ہماری سوسائٹی کا حسن ہے, ہمارے دین کا حسن ہے. یہ آپ کو ویسٹرن سوسائٹیز میں نہیں ملے گا. تو اس کو آپ اون کیجئے, ایکسیپٹ کیجئے, اور اپنے حقوق جو آپ نے یہاں رکھے یہاں تک نہیں رکھے, یہاں لے جائیں جو اللہ نے آپ کو دیے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. اچھا فرح, میڈیا کا بڑا کریز ہوتا ہے, ہمیشہ سے رہا ہے اور ابھی بھی ہے اور آگے بھی رہے گا کہ آن اسکرین آنا, چاہے ایز این ایکٹر آپ آ رہے ہو یا اینکر آ رہے ہو یا پروگرام ہوسٹ آ رہے ہو. میس کام کر کے جتنے اسٹوڈنٹس آتے ہیں 80% لوگوں کا, بچوں کا ہوتا ہے نہیں ہمیں آن اسکرین آنا ہے, ہمیں رپورٹر بننا ہے. تو اس میں لڑکے لڑکیاں سب ہیں, کسی طرح سے جیسے بھی چانس مل جائے. آپ کو کیا لگتا ہے کیا بہتر طریقہ ہے ان کا اس پوائنٹ پہ اپنے آپ کو آن اسکرین لے کے آنے کا؟ اگلا سوال ایک اور ہے اس پہ جو میں اسپیسیفکلی لڑکیوں کے لیے, بچیوں کے لیے پوچھنا چاہوں گی, اس پہ بتائیے. اچھا, جو لڑکے لڑکیاں آنا چاہتے ہیں اور آن کیمرہ کام کرنا چاہتے ہیں, بالکل اب تو چینلز بہت سارے آ گئے ہیں, آپ کے پاس آسانی ہے کہ آپ اپلائی کریں, آپ وہاں پر آڈیشن دیں. اچھا, اس میں صرف ایک فیلڈ نہیں جس میں آپ آن کیمرہ آ سکیں. دیکھیں اب تو پروگرامز بھی ہیں آپ کے پاس, روڈ شوز بھی ہیں, رپورٹنگ والا سلسلہ بھی ہے, آپ خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو آپ اپنی قسمت آزمائی ضرور کریں, آپ کو کچھ عرصے میں پتہ چل جائے گا کہ آپ اس پروفیشن کے لیے ہیں یا یہ پروفیشن آپ کے لیے ہے, تو اس کو کنٹینیو کریں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مشکل ہے تو آپ کہیں اور, بہت سی اور جابس ہیں, ڈیسک پہ آپ کام کر سکتے ہیں, آپ پروڈیوسر بن سکتے ہیں, آپ کاپی رائٹر بن سکتے ہیں, آپ کیمرے پہ کام کر سکتے ہیں, اس طرف بھی شفٹ کر سکتے ہیں. آپ کوشش ضرور کریں, کامیاب ہوتی ہے تو ویل اینڈ گڈ, ورنہ آپ تھوڑا سا چینج کر کے دیکھیے, ہو جائے گا. اچھا, اس میں آپ ٹپ کیا دینا چاہیں گی لڑکیوں کو, کیونکہ اب ہر فیس کیمرے کے لیے نہیں ہوتا, کیونکہ مین اسٹریم ٹی وی کا ایک اسٹینڈرڈ ہے, وہاں پہ کچھ فلٹرز کے ساتھ, کچھ ٹریننگز کے بعد, کچھ ان چیزوں کے بعد آپ آن اسکرین ہوتے ہیں, چاہے آپ نیوز کے لیے ہیں یا شو کے لیے ہیں. بٹ لڑکیاں جب آتی ہیں تو بڑی ڈیسپریٹ ہوتی ہیں, اور اس میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ کچھ رائٹ رانگ ان کے لیے نہیں ہوتا, بس آن ایئر ہونا ہے, اور اس میں بہت چیزیں کمپرومائز کر رہی ہوتی ہیں. از اٹ رائٹ وے؟
اگر آپ شارٹ کٹس کی بات کر رہی ہیں تو میں اس پہ کبھی بھی کسی کو نہیں کہوں گی یقین رکھیں یا ایسے راستے سے آئیں جو ٹھیک نہیں ہے. اس کو کبھی بھی آپ کو چوز نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ آپ لانگ ٹرم کریئر اگر اپنانا چاہتی ہیں تو یہ چیزیں آپ کے لیے نقصان کا باعث ہیں. مجھے لگتا ہے صرف میڈیا نہیں, لائف میں ہر کسی بھی چیز کے لیے آپ شارٹ کٹ میں اگر جائیں گے تو لانگ رن میں آپ نہیں ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ کیمرے پہ آنے کے لیے یا آپ کو ایک لگتا ہے نا کہ ہمیں آن اسکرین آنا چاہیے, یہ لگتا بڑا چارمنگ ہے لیکن یہ اتنی آسان جاب نہیں ہے, اس میں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اچھی شکل و صورت دی ہے تو اس کا بھی یہ مطلب نہیں کہ آپ آئیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے. دیکھیں اس میں پوٹینشیل آپ کا کانفیڈنس اور آپ کا کانٹینٹ بہت زیادہ ضروری ہے. میرا اگلا سوال یہی تھا کہ جب آپ آن کیمرہ آ رہے ہیں, بیوٹی ٹھیک ہے میٹر کرتی ہے, ایک پلس پوائنٹ ہے آف کورس, بٹ اس کے ساتھ کانٹینٹ کتنا میٹر کرتا ہے؟ بہت میٹر کرتا ہے. آپ اگر دیکھیں کہ اس وقت وہ تمام فیمیل جرنلسٹ جن کو یاد رکھا جا رہا ہے, یا ہم ایکٹریسز کی بھی بات کر لیتے ہیں, ہم مختلف اور فیلڈس کی بات کر لیتے ہیں, کوئی پائلٹ ہوں گی, کوئی بینک میں خاتون کام کر رہی ہوں گی, مختلف شعبہ جات میں تعلیم کے شعبے سے منسلک ہوں گی, وہی لوگ سسٹین کر پاتے ہیں جو محنت کرتے ہیں, اپنے پروفیشن کے ساتھ ایماندار ہوتے ہیں. شارٹ کٹس کہیں نہیں چلتے, زندگی کے کسی مقام پہ آپ کے کام نہیں آتے. ہاں ایک سٹیپ آپ ضرور لے لیں گے, اس کے بعد سیڑھی پر آپ نہیں چڑھ سکیں گے. بالکل ایسے ہی ہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ محنت کر کے اوپر آتے ہیں نا تو آپ 10 دفعہ بھی گریں گے, اٹھ جائیں گے, انجوائے کرتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. اور لیکن اگر آپ شارٹ کٹ کے ساتھ آئیں گے, ایک دفعہ پہنچ جائیں گے, کب تک, ٹھیک ہے, تو وہ پھر کہیں نہ کہیں تو پھر اس کا کلائمیکس ہوگا. فرا, کچھ افواہیں سننے میں آ رہی ہیں, کتنی سچائی ہے؟ افواہوں پر تو میں کان ہی نہیں دھرتی اور نہ ہی اس پر بات کرنا چاہتی ہوں. رائٹ. اچھا, فرا کو کیا اچھا لگتا ہے, فرا کو کھانے میں کیا پسند ہے, فرا وہ فرا جو ایز ہیومن بینگ ہے, ہمیں اس کے بارے میں بتائیں. میں نا اپنے آپ کو ایک اسٹوڈنٹ سمجھتی ہوں, جس سے ہر لمحے ہر دن کچھ نہ کچھ نیا سیکھنا ہے, اور اللہ کی طرف سے ایسا ہے کہ میں سیکھتی بھی ہوں. جن لوگوں سے مل رہی ہوتی ہوں, جو زندگی کے ایکسپیرینسز ہو رہے ہوتے ہیں, ان سے میں سیکھتی چلی جاتی ہوں. دوسرا, مجھے زندگی میں نا چھوٹی چھوٹی خوشیاں بہت سی مل جاتی ہیں. آج یہ میں جوس پی رہی ہوں اور اس کا ٹیسٹ مجھے اچھا لگا تو میں بہت خوش ہوں. میں اچھا کھانا کھا لوں گی, اس پر میں بہت خوش ہوں. میں گھر میں جب موجود ہوں گی, کمرہ اچھا سا ہیٹر چلا سکوں گی, میں اس پر اللہ کا شکر ادا کروں گی. تو یہ ایک دن کے اندر نا مجھے بہت سے خوشی کے لمحات ملتے ہیں. میں یہ نہیں سوچتی کہ وہ مل جائے گا, یہ چیز مل جائے گی, کوئی بہت بڑی اچیومنٹ ہو جائے گی تو وہ خوشی کا باعث ہوگا. ایسا نہیں ہے. اللہ نے آپ جب صبح سو کے اٹھتے ہیں نا اور آنکھیں کھولتے ہیں تو وہ لمحہ شکر ہے آپ کا کہ آپ کو ایک اور دن مل گیا. آپ کی ساری حیثیات سلامت ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ سن سکتے ہیں, آپ اس چیز کو اسے چھو سکتے ہیں, ٹیسٹ کر سکتے ہیں. وہ آپ کے لیے خوشی اور شکر کا لمحہ ہے. تو میرے لیے زندگی بہت خوبصورت ہے اور ہر لمحے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اور بہت میں بلیسڈ فیل کرتی ہوں. بڑی اچھی تھاٹ ہے آپ کی. اچھا, اتنی ڈاؤن ٹو ارتھ اور اتنا ٹھہراؤ شروع سے تھا یا کب آیا؟ مجھے لگتا ہے شاید یہ میری پرسنالٹی کا حصہ ہے, کیونکہ میں نے بچپن سے جو چیزیں دیکھی ہیں, میں بہت سی جگہوں بتا چکی ہوں کہ ایز اے چائلڈ میں نے مشکل وقت گزارا, پھر اس کے بعد اگلی زندگی کی منزلیں, ہر جگہ میں ہمیشہ محنت اور کوشش کرتی رہی. اللہ تعالیٰ کی مدد شامل تھی, لیکن اللہ نے مجھے یہ سکھایا کہ محنت آپ کو کرنی ہے. تو پھر ساتھ ہی ساتھ زندگی کی حقیقتیں آپ کو پتہ چلتی ہیں, انسانوں کے رویے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کون ہیں, آپ کیا ہیں, لوگوں کو کیا کیسے ایک دم سے بدل جاتے ہیں, ایک دم سے آپ سے بہت پیار محبت سے پیش آنے لگتے ہیں. تو مجھے اب رویے اس طرح سے نہ حیران کرتے ہیں, نہ پریشان کرتے ہیں, نہ میں اس پر بہت زیادہ غمزدہ ہوتی ہوں. اچھا فرا, جب انسان ایک بہت مشکل ٹائم دیکھ کے کچھ اچیو کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی, بڑا اچھا کام کیا, پھر اس کے بعد اقرار سے شادی, یہ بھی چھوٹی بات نہیں ہے, تو جب اتنا کچھ آپ نے لائف میں اچیو کر لیا تو دماغ کیوں نہیں خراب ہوا؟ دیکھیے, ہر انسان کی فطرت میں بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہوتی ہیں, ان کو آپ کو ٹیم کرنا ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو ویسے غرور تکبر تو بالکل پسند نہیں ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ اللہ کی دین ہے, ورنہ بہت ایسے لوگ ہیں جن میں بہت ٹیلنٹ بھی ہے, بہت محنتی بھی ہیں, بہت کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن ان پر اس طرح اللہ کی کرم نوازی نہیں ہوتی. تو ہمیں ہر وقت اللہ سے ایک تو معافیاں مانگتے رہنا چاہیے, کبھی بھی ہماری کوئی چھوٹی سی چیز پکڑ میں آ سکتی ہے, اور پھر یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ یہ ہم نے کر لیا, وہ رب کی ذات نہ چاہے تو آپ کچھ بھی نہیں, ہو رہا ہے نا, بالکل کر کچھ بھی نہیں سکتے. تو سیکھنا چاہیے زندگی سے,
آگے بڑھنا چاہیے. اپنے لیے تو آپ کرتے ہی ہیں, دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرنی چاہیے, میرا یہ ماننا ہے. آپ کی لائف میں آپ کی انسپریشن آپ نے کہا آپ کی مدر تھی, آپ کے فادر کے ساتھ آپ کی کیمسٹری کیسی تھی؟ مطلب نارملی بیٹیاں باپ کے ساتھ زیادہ ہوتی ہیں, بٹ آپ کی مدر سے انسپریشن, بٹ فادر کا بھی تو کوئی رول ہوگا نا. ایک مجھے لگتا ہے جتنی اسٹرینتھ ایک لڑکی کو اس کا باپ دیتا ہے نا, وہ شاید زندگی کا اس کا پہلا ہیرو ہوتا ہے. میرے والد صاحب کے ساتھ اچھی کیمسٹری ہے, بہت پیار محبت بھی ہے, لیکن والد صاحب ہمارے ساتھ اتنا رہے نہیں, چونکہ جب میں 5.5-6 سال کے درمیان تھی تو میرے پیرنٹس کی ڈیورس ہو گئی تھی, وہ ساتھ نہیں تھے. تو اس لیے اگر کہا جائے کہ میرا زیادہ وقت کس کے ساتھ گزرا, تو وہ دونوں پیرنٹس کے ساتھ اس طرح سے نہیں گزرا, کیونکہ میں بڑی ایک خاموش طبع انسان تھی, اور وہ جو 5-5.5 سال کی عمر میں نے چیزیں دیکھی تھیں ان کی ایک بڑی گہری چھاپ مجھ پہ لگ گئی. میں اپنے ایموشنس کو ایکسپریس نہیں کر پاتی تھی, والدہ سے بھی اتنا کلوز نہیں تھی جس طرح سے بیٹیاں ہوتی ہیں. قدر تھی مجھے اندر, اور والد سے تو ویسے وہ چونکہ دور تھے تو ان سے ملنا اس طرح نہیں ہوتا تھا. بیچ میں چند سال ہم والد صاحب کے ساتھ بھی رہے, لیکن اس طرح کی سچویشن میں آپ ایک بالکل الگ انسان بن جاتے ہیں, اور وہ ایک چھوٹا بچہ, آپ سوچیں اس وقت تو اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی نا کہ ہو کیا رہا ہے. گریجولی سلولی, کوئی اور سکھانے اور بتانے والا نہیں تھا, تو وہ ان تمام ایکسپیرینسز سے میں نے خود سیکھا. وہ جو آپ پہلے کہہ رہی تھی نا کہ وہ ایک ٹھہراؤ زندگی میں آ گیا یا آپ کی پرسنالٹی میں, یہ بہت سی چیزیں اس کا موجب بھی بنی. تو میں احترام کرتی ہوں اپنے پیرنٹس کا. میرے لیے میرے والد بھی بہت ویلیویبل ہیں, بیمار تھے تو بڑا وقت ساتھ رہنے کا موقع ملا. والدہ بھی ویلیویبل ہیں, لیکن اس طرح میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ابا جان کے ساتھ وقت نہیں گزرا تو ان سے اتنا سیکھ نہیں سکی. رہ گئی زندگی میں, وہ رہ جاتی ہے. اور والدہ کو میں نے جو کرتے دیکھا, کام کرتے سب کچھ, اس سے بھی میں نے سیکھا. اور کچھ چیزیں میں نے ایسی بھی سیکھیں سب ماحول کو, حالات کو دیکھتے ہوئے, جو زندگی میں نہیں کرنی چاہیے, وہ بھی میرے لیے بڑی لرننگ تھی. اچھا, آپ نے کیونکہ میڈیا میں کام کیا ہے, ابھی ایک دم سے سوشل میڈیا کی بہت زیادہ ہائپ ہو گئی, ہر بندہ اپنا چینل بنا رہا ہے, کچھ بھی بول رہا ہے, کوئی فلٹر نہیں رہا, کوئی کوالٹی نہیں رہی. دیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے, بٹ کیا دیکھیں کیا نہیں دیکھیں, یہ والی چیز جو ہے ہماری یوتھ کے لیے بڑی ڈینجرس ہے کہ ہم اپنا کانٹینٹ فلٹر کر کے دکھائی نہیں پا رہے. بہت مشکل ہے یہ فیصلہ کرنا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. ہم نارملی انہی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, فالو کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں اچھی لگ رہی ہیں, لیکن وہ سچ ہیں کہ نہیں یہ جاننا بہت زیادہ مشکل ہے. ابھی کچھ دن پہلے میری بڑی پیاری بہن ہی ہیں, انہوں نے مجھ سے ایک چیز شیئر کی. ایک ڈاکٹر کچھ بتا رہی تھی اور اس سے کہا کہ آپ اس پر بات کر سکتی ہیں. مجھے ڈاکٹر بتا رہی تھیں وہ سچائی سے تعلق نہیں رکھتا تھا, ویسی چیزیں بتا رہی تھیں. اس کے لیے پھر آپ کا نالج بہت زیادہ ضروری ہے, آپ کو پڑھنا چاہیے. ہمیں پڑھنے کی عادت ذرا کم ہو گئی ہے. دوسرا دیکھیں, ادارے اور ایسے فلٹرز اداروں کی طرف سے جو لگائے جاتے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں, لیکن سیلف رسپانسبلٹی اور سیلف فلٹر بھی تو بڑا زیادہ ضروری ہے نا. آپ خود سے تو سوال کر سکتے ہیں کہ آیا یہ جو میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. میری ایک سوشل رسپانسبلٹی ہوتی ہے, اگر میں انفلوئنسر ہوں یا کوئی بات لوگ میری سن رہے ہیں, لاکھوں ہزاروں لوگ, تو میں ان تک غلط انفارمیشن کیوں پہنچاؤں؟ کیوں چند ویوز کی خاطر یا ٹرینڈنگ میں آنے کی خاطر آپ غلط انفارمیشن پہنچائیں؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. احتساب ضروری ہے. اب جیسے اب انفلوئنسرز کی بات کی آپ نے, لوگ اپنے چند پیسوں کے لیے مطلب ایک غلط چیز ہے اس کو انڈورس کر دیں گے, یہ جانے بغیر. مطلب یہاں پہ سوشل رسپانسبلٹی کہاں گئی کہ اچھا ٹھیک ہے, اب لوگوں کو لگتا ہے یار 4 لوگوں سے شاؤٹ آؤٹ لو, لگا دو تو آپ وائرل ہو جائیں گے, یا آپ کا پروڈکٹ بک جائے گا. پروڈکٹ میں جان ہے نہیں ہے, پروڈکٹ میں کی کوالٹی ہے نہیں ہے, وہ اس سے کسی کو بینیفٹ ہوگا, اس کو کسی کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے. آپ اپنے 4 پیسوں کے لیے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. بالکل, اور یہ ہمیں آ کے کوئی اور نہیں سکھائے گا. میں آپ سے نہیں کہہ سکتی, کوئی اور آپ سے نہیں کہہ سکتا, کہہ بھی دے گا, لیکن اس وقت تک یہ ہوگا نہیں جب تک آپ اپنے ضمیر کے عدالت میں نہ کھڑے ہوں, جب تک آپ اپنے آپ سے نہیں کہیں کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. تو جہاں پر ہم یہ کرنے لگیں گے نا, تو ہمارے اندر تو تبدیلی آئے گی. بحیثیت معاشرہ, بحیثیت ملک, ہم بہت بدل جائیں گے. تو یہ کر کے تو ذرا دیکھیں. آپ کے پاس بھی شاؤٹ آؤٹ کے لیے چیزیں آتی ہوں گی, کولیبریشنس کے لیے آتی ہوں گی, تو آپ نے کوئی کرائٹیریا رکھا ہوگا کہ ہاں میں اس چیز کا کروں گی اور یہ نہیں کروں گی, یا آپ کیسے چیک کرتی ہیں اس کو کہ ہاں یہ واقعی اوتھینٹک چیز ہے؟ بہت کم آپ کو میرے شاؤٹ آؤٹس نظر آئیں گے اگر آپ دیکھیں تو. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اگر کسی کی پروڈکٹ ہے
اور وہ میرے پاس آ جاتی ہے تو پہلے میں اس کو ٹیسٹ کر لیتی ہوں. جیسے سر میں لگانے کا تیل آ گیا, اسکن کیئر کی کوئی چیز ابھی اپنی یوز بھی کی تھی جی, تو مجھے جو ریویو میرا اپنا ذاتی ہوگا میں وہی بتاؤں گی. کوئی چیز اچھی ہے تو میں تبھی اس کو endorse ابھی آپ نے کروں ہماری گی. پروڈکٹ ٹیسٹ کی, کیسی لگی؟ جی وہ میں نے لوشن لگایا تھا, وہ بڑا اچھا تھا. باقی پھر آپ یہ پیڈ فیڈ بیک نہیں ہے, نہیں, یہ تو میں نے ویسے ہی ہاتھ ڈرائی تھے تو میں نے لگا لیا. اس کے علاوہ جیسے کوئی اسمال بزنس ہوتا ہے, جیسے کچھ بچیاں, لڑکیاں, بچے گھر پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, کچھ کپڑے بنا رہے ہیں, کچھ آرٹ سے ریلیٹڈ, اس کی تو میں ویسے ہی کوشش کرتی ہوں کہ ان کو شاؤٹ آؤٹ دیں تاکہ ان کا وہ بزنس چلے, کانفیڈینس ملے. بالکل. فرا, یوتھ کے لیے ایک میسج دیں, اس کے بعد ہم آپ کو بھی جانا ہے, آپ جلدی میں ہیں, بہت لیٹ ہو گئی آلریڈی. تو ایک یوتھ کے لیے ہماری جو ہمارا فیوچر ہے پاکستان کا, اس کے لیے ایک اچھا سا میسج دے دیں, اس کے بعد ہم کلوز کریں گے اس کو. دیکھیں, محنت, کنسسٹنسی آپ کی زندگی میں آگے بڑھنے کا راستہ ہے. ایک تو شارٹ کٹس مت ڈھونڈیں, اور دوسرے بہت جلدی مایوس نہ ہو جائیں, یعنی جلد بازی نہ کریں. آج کوئی چیز آپ نے شروع کی ہے, آپ بڑے پیشن کے ساتھ شروع کر رہے ہیں, اس کو ٹائم دیں. جو ڈیوریشن ہے وہ پوری ہونی چاہیے کہ میں اس کو کروں, بار بار کروں, بار بار کروں. اگر بہت آپ کی محنت اور کوشش کے باوجود نہیں ہوتی تو پھر آپ کچھ اور ٹرائی ضرور کر سکتے ہیں. لیکن محنت, لگن, کنسسٹنسی اگر ہوگی تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ چیز ہو جائے گی. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. یہ میرا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے, اور میں نے دیکھا بھی ہے کہ پیشن اور پروفیشن میں اگر کنسسٹنسی ہے اور لائلٹی ہے, ٹھیک ہے, مطلب وہ کہتے ہیں نا, میں یہ پڑھا بھی تھا اور میں اس کو پریکٹس بھی کرتی ہوں کہ نوکری کرو تو ایسے کرو اپنا کام کر رہے ہو, بالکل, اور اپنا کام ایسے کرو تو ایسے کرو کہ آپ نوکری کر رہے ہو. بالکل, تو پھر آپ کسی بھی جگہ پہ کام کریں گے نا, آپ خوش رہیں گے, اور آپ کے ساتھ کام کرنے والے بھی خوش رہیں گے. تو بس یہ تھا ہمارا آج کا فرا کی طرف سے ہماری فیوچر یوتھ کے لیے میسج. ہوپ فلی آپ کو ہمارا پوڈ کاسٹ اچھا لگا ہوگا. تھینک یو سو مچ فرا. تھینک یو.